وعلیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیا حال ہے سب کا؟ الحمدللہ۔ یہ بتائیے کہ کون سی ایک چیز جو کل آپ نے سیکھی اور پھر گھر جا کر پریکٹس بھی کی؟ تسبیح کرنا۔ الحمدللہ، شعوری طور پر کانشیسلی یاد کر کے کہ اوہ تسبیح بھی کرنا ہے ساتھ، اور پھر سبحوہ بکرۃ و اصیلا، صبح اور شام، ٹھیک ہے نا، خاص طور پر 100 دفعہ سبحان اللہ و بحمدہ۔ اور کوئی چیز اس کے علاوہ؟ الحمدللہ۔ یہ کہہ رہی کہ کل یہ سٹیئرز اتر رہی تھی تو بیچ میں پھر صحن آ گیا، تو عام طور پر ہم پھر خاموش ہو جاتے ہیں۔ سٹیئرز پہ تو سبحان اللہ اترتے ہوئے پڑھ لیتے ہیں، لیکن وہ جو فاصلہ ہے وہ خاموشی سے طے ہوتا ہے، تو انہوں نے درمیان میں پھر الحمدللہ کہنا شروع کر دیا۔ الحمدللہ کہ اپنے تھوڑے تھوڑے ٹائم کے جو چنکس ہیں ان کو بھی اچھے کام میں استعمال کرنا، جس سے ہم بہت بڑی بڑی نیکیاں کما سکتے ہیں۔ تسبیح کا عربی میں معنی کیا جاتا ہے تنزیہ، تنزیہ، اور تنزیہ کیا ہے؟ نفی الکمال، یعنی کمال میں نفی ہونا، یعنی کسی کمی کا شکار ہونا، عیب اور نقص کا۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ الحمد للہ رب الارض ورب السماء، خلق آدم وعلمہ الاسماء، لا الہ الا اللہ وحدہ لیس لہ انداد ولا اشباہ ولا شرکاء۔ تمام قسم کی حمد اللہ کے لیے ہے جو زمین کا رب ہے اور آسمان کا رب ہے، جس نے آدم علیہ السلام کو پیدا کیا اور ان کو ناموں کا علم سکھایا۔ اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں، وہ اکیلا ہے، اس کا کوئی ہمسر نہیں، اور نہ ہی اس کے کوئی مشابہ ہے، اور نہ ہی اس کا کوئی شریک ہے۔ القرآن پروگرام کے تحت ہم نے کل پچھلی آیت میں آدم علیہ السلام کی تخلیق کی ابتدا کے بارے میں پڑھا کہ جب اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو پیدا کرنے کا ارادہ کیا تو فرشتوں کو اس کی خبر دی۔ فرشتوں نے تعجب کرتے ہوئے عرض کیا کہ آپ آدم کو بطور خلیفہ پیدا کر رہے ہیں، اس خلیفہ سے فتنہ و فساد کی بھی توقع ہے، ہم آپ کی تسبیح و تقدیس کر رہے ہیں، پاکی بیان کر رہے ہیں، آپ کی عبادت کے لیے ہم ہی کافی ہیں۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرشتوں کے شبہ کا جواب دیتے ہوئے فرمایا کہ خلیفہ مقرر کرنے کی ضرورت اور مصلحت میں جانتا ہوں، تم نہیں جانتے، تم اسے نہیں سمجھ سکتے۔ انی اعلم ما لا تعلمون۔ تو اب اگلی آیات میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرشتوں کے سامنے ایسے امور پیش کیے جس سے انہوں نے آدم علیہ السلام کی فضیلت اور اللہ تعالیٰ کے کمال حکمت اور اس کے علم کو جان لیا۔ تو آج ہم شروع کریں گے آیت نمبر 31 سے۔ اس نے آدم کو سب کے سب نام سکھا دیے، پھر انہیں فرشتوں کے سامنے پیش کیا اور فرمایا اگر تم سچے ہو تو مجھے ان سب کے نام بتاؤ۔ وعلم آدم الاسماء كلها، علامہ کا فاعل اللہ سبحانہ تعالیٰ ہے، یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے تعلیم دی۔ کس کو؟ سیکھنے والے کون ہیں؟ آدم علیہ السلام۔ اور کس چیز کی تعلیم دی؟ اسماء کی تعلیم دی۔ کتنے اسماء کی؟ کلہا، سارے کے سارے۔ تو یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا انسان پر، ابو البشر آدم علیہ السلام پر بہت بڑا فضل و کرم ہے کہ اس نے اسے وہ سکھایا جسے وہ جانتا نہ تھا۔ وَعَلَّمَكُمْ مَا لَمْ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ۔ انسان علم کے ساتھ درجات حاصل کرتا ہے، انسان کی عزت اور انسان کا شرف علم کے ساتھ ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اسے سب سے بہترین چیز سے نوازا، اور یہی وہ چیز تھی جس نے ابو البشر آدم علیہ السلام کو فرشتوں سے ممتاز الگ کر دیا تھا۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آدم علیہ السلام کو کس قسم کا علم دیا گیا، کس کے نام سکھائے گئے؟ اس میں متعدد آراء ہیں۔ ایک یہ ہے کہ یہ چیزوں کے نام تھے۔ کون سی چیزوں کے نام؟ ان تمام چیزوں کے نام جو وہاں حاضر اور موجود تھی، کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرشتوں سے فرمایا انبئونی باسماء ہؤلاء، یعنی جو چیزیں وہاں نظر آ رہی تھیں ان چیزوں کے نام تھے۔ یا پھر
ان چیزوں کے نام تھے جن کی اس وقت آدم علیہ السلام اور ان کے بیٹوں کو ضرورت تھی. ابن عباس کہتے ہیں کہ اس سے مراد یہی نام ہیں جو لوگوں میں متعارف ہیں، مثلا انسان، حیوان، زمین، آسمان، پہاڑ، تری، خشکی، گدھا وغیرہ. اور صحیح بات یہی ہے کہ آدم علیہ السلام کو ان تمام اشیاء کے نام، ان کی صفات اور افعال سکھائے گئے تھے. یہ ابن عباس کی رائے ہے جو ابن کثیر نے پیش کی ہے، تفسیر ابن کثیر میں ہے، اور اسی کو راجح رائے کہا جاتا ہے. اس کے علاوہ بھی کچھ اقوال ہیں، جیسے بعض کہتے ہیں کہ انہیں فرشتوں کے نام سکھائے گئے کہ یہ جبریل ہیں، یہ اسرافیل ہیں، یہ فلاں فرشتے ہیں، یہ فلاں، یعنی جو فرشتوں کے نام تھے. ایک اور رائے یہ ہے کہ ان ناموں سے مراد آدم علیہ السلام کی ذریت کے نام، یعنی ان کے سب بچوں کے نام، اولاد آدم کے نام. ایک اور رائے یہ ہے کہ آدم علیہ السلام کو تمام زبانیں سکھائی گئی تھی، یعنی صرف ایک زبان میں ہی نام نہیں بتائے گئے بلکہ زبانوں کا علم بھی دیا گیا تھا. علماء کہتے ہیں کہ تمام زبانیں توقیفی ہیں، اللغات التوقیفیہ، یعنی الہامی ہیں، اللہ نے سکھائی ہیں. اور یہ دراصل علم آدم علیہ السلام کو سب سے پہلے دیا گیا تھا. لیکن اصل بات پھر یہی ہے کہ یہ سب آراء ہیں. اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے خود ناموں کی تفصیل ہمیں نہیں بتائی کہ وہ کیا نام تھے. اس لیے ناموں کی بحث میں پڑھنے کی بجائے اصل بات کی طرف توجہ کرنی چاہیے اور اس کے بارے میں دیکھنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ دراصل سکھانا کیا چاہتے تھے، ہمیں کیا بتانا چاہتے ہیں. کیونکہ ان چیزوں کے بارے میں جاننے یا نہ جاننے سے ہمارا کوئی نقصان نہیں، یعنی وہ کسی کے بھی نام ہو، بس اتنا ہی کافی ہے کہ وہ نام تھے، اسم تھے، اسم کی جمع اسماء ہوتی ہے. تو اصل چیز ان واقعات میں نصیحت ہے، غور و فکر کرنا ہے، سبق لینے ہیں. اب یہ بھی سوال کیا گیا کہ یہ نام سکھائے کیسے گئے، یعنی آدم علیہ السلام کیا بیٹھے ہوئے تھے یا ان کے ہاتھ میں کوئی کتاب تھی یا پھر ان کو کس طریقے سے سکھائے گئے. انہوں نے تلقی کے ذریعے یہ لیے یا اللہ تعالیٰ نے ان کے دل میں ڈال دیے، ان کو الہام کر دیے. تو یہاں تعلیم سے مراد علامہ ہے نا، تو تعلیم سے مراد تلقین بھی ہو سکتی ہے، یعنی اللہ تعالیٰ نے ان کے دل میں یا ذہن میں یہ بات ڈال دی تھی اور ان کو ناموں کے بارے میں شناخت کرا دی گئی اور ان کے ذہن اور حافظے میں محفوظ کر دیا گیا. اور جس وقت انہیں بتانے کی ضرورت پڑی تو انہوں نے اپنے ذہن اور حافظے سے وہ نام بتا دیے. تو جب اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو یہ حکم دیا وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا ثُمَّ عَرَضَهُمْ عَلَى الْمَلَائِكَةِ، نام اللہ تعالیٰ نے آدم کو سکھائے، سوال کس سے کیا؟ فرشتوں سے. پھر انہیں فرشتوں کے سامنے پیش کیا انہی چیزوں کو یا انہی لوگوں کو. فَقَالَ أَنبِئُونِي بِأَسْمَاءِ هَؤُلَاءِ، فرمایا کہ مجھے ان چیزوں کے نام بتاؤ، ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو. یعنی فرشتوں کا امتحان ہو گیا، ان سے سوال کیا گیا. اور ان کا امتحان کیوں ہوا؟ کیونکہ ان کے ذہن میں ایک سوال تھا کہ آدم کو زمین کی خلافت کے لیے کیوں بنایا جا رہا ہے، کیوں پیدا کیا گیا. تو آدم علیہ السلام کلام کرنے لگے، ناموں کی خبر دینے لگے اور اس طرح ایک امتحان میں کامیاب ہو گئے جس میں فرشتے کامیاب نہیں ہوئے تھے. اور اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ زمین کی خلافت کے لیے علم کا ہونا بے حد ضروری ہے. اور یہ علم الاسماء جو ہے یہ کوئی دین کا علم نہیں تھا، بلکہ یہ ایک طرح سے آپ کہہ سکتے ہیں محتاط الفاظ میں کہ یہ دنیا کا علم تھا، دنیاوی چیزوں کا علم تھا جو انسان کی ضرورت سے متعلق ہیں. اور اللہ تعالیٰ نے اس کا خود آغاز کیا، خود سکھائے، اور یہ اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی رحمت ہے. اگر آدم علیہ السلام کو یہ تعلیم نہ دی جاتی تو ہم اس کے وارث کیسے بنتے؟ اور اگر ہم ان چیزوں کے نام نہ جانتے ہوتے، اگر اللہ ہی نہ ڈالتا دل میں، تو ہم تو گائے بھینس کی طرح ہی ہوتے. ان کی بھی زبان ہے، وہ بھی کچھ نہ کچھ بولتے ہیں، لیکن ان کو نہیں پتا ہی ان کے آس پاس چیزوں کے نام کیا ہیں، وہ اس دنیا کو نہیں پہچانتے. اور ہمارے لیے دنیا میں رہنا کتنا مشکل ہو جاتا. اس کا اندازہ مجھے اس وقت ہوا جب 2017 میں مجھے چائنا جانے کا اتفاق ہوا. وہاں ایک لفظ بھی کہیں انگریزی کا نہ لکھا ہوا ملتا ہے نہ کوئی بولتا ہے. سڑکوں کے نام، سائن بورڈز، علاقوں کے نام، ہر چیز چائنیز زبان میں ہے. تو انسان کو یوں محسوس ہوتا ہے جیسے آپ بالکل کورے جاہل انسان ہیں، کچھ بھی نہیں آتا، کسی چیز کا نام نہیں آتا، آپ کچھ بھی نہیں پڑھ سکتے، آپ ٹوٹلی ان پڑھ ہیں کیونکہ جانتے ہی کچھ نہیں. چائنا تو دور کی بات ہے،
کچھ سال پہلے ہمیں مردان جانے کا اتفاق ہوا. جس گھر میں ہم ٹھہرے ان کی میڈز پشتو بولتی تھی, ان کو اردو کا ایک لفظ نہیں آتا تھا. اس وقت شام میری گود میں تھا تو ہمیں دودھ چاہیے تھا, تو گھر والے ذرا آرام کر رہے تھے, صبح صبح کا وقت تھا, تو کچن میں میڈز ہی تھی. اب ہم نے ان کو ہر چیز بتائی کہ ہمیں دودھ چاہیے, لیکن انہیں کچھ سمجھ, وہ کبھی کوئی چیز اٹھا کے دیتی, کبھی کوئی چیز اٹھا کے دیتی, کبھی کوئی چیز. تو آپ سوچئے کہ اگر یہ علم الاسماء نہ ہوتا تو یہ دنیا کیسی ہوتی, کتنی زیادہ ہمیں مشکل ہوتی کمیونیکیشن میں. اور جتنے جتنے نام چیزوں کے پتہ ہوتے ہیں, بس پھر وہ نام ہی لینے کی ضرورت ہوتی ہے, اشارہ ہی کافی ہوتا ہے اور کام ہو جاتا ہے. مثلا اگر آپ نے کسی کو بھیجنا ہو گروسری کرنے کے لیے اور کچھ منگوانا ہو اور نام ہی نہ پتا ہو آپ کو, اور نہ اس کو پتا ہو اور نہ دکاندار کو پتا ہو, دنیا کا نظام ایک دن نہیں چل سکتا اور بہت ہی مشکل ہوتی ہے. کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی مختلف استعمال کی چیزوں کے بھی نام رکھے ہوئے تھے. آپ کی 7 زرہیں تھیں. زرہ کو تو پتا نا, زرہ جنگی لباس جو ہوتا ہے. ایک کا نام تھا ذات الفضول, ذات الوشاح, ذات الاحواشی, سعدیہ, فضہ, بطر اور خرنق. یہ زروں کے نام تھے. آپ کے پاس 6 کمانیں تھیں. کسی ایک کا نام بتا دیں. 6 کمانیں تھیں آپ کے پاس. کمان کا پتہ ہے؟ پہلے تو کمان ہی پتا ہو. تیر کمان ہوتی ہے, زورا, وجا, صفرا, بیدا, کثوم. پھر ڈھالوں کے بھی نام تھے, زلوق اور فتق. آپ کے پاس 9 تلواریں تھیں, ان سب کے نام تھے. ماثور, عزب, ادب, وہ جو ایک آپریشن ہوا تھا نا, عین, ضاد اور با, وہ اسی نام پہ رکھا گیا. ذوالفقار, قلعی, بتار, حنف, دسوب, مخزم, قضیب. اسی طرح آپ کا حربہ, اس کا بھی نام تھا نبعہ. آپ کے پاس عقاب نام کا سیاہ پرچم تھا. آپ کے پاس کن نام کا ایک خیمہ تھا. ممشوق نام کا عصابی تھا. آپ کے امامہ کا نام سحاب تھا. ایک برتن کا نام غرا تھا. گدھے کا نام افیر, افیر نام تھا آپ کے گدھے کا. ابو طلحہ کے گھوڑے کا نام مندوب تھا. ابو درداء کے اونٹ کا نام دمون تھا. جنت کے دروازوں کا بھی نام ہے. ایک دروازے کا نام یہ سب کو آتا ہے الحمدللہ, ریان تھا. اس سے کیا پتہ چلتا ہے؟ یعنی سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے نام سکھائے, اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے کیا پتہ چلتا ہے کہ آپ نے اپنے استعمال کی جو سب سے اہم ترین چیزیں تھیں ان کے نام رکھے ہوئے تھے. مثلاً آپ کے گھر میں یہ تلواریں دیوار پہ لٹکی ہوئی ہوتی تھی, اسلحہ موجود تھا, اور اب اگر آپ نے کسی ایک مخصوص تلوار کو اتروانا ہے, کسی کو کہنا اپنے غلام کو کہ یہ اتار دو, اچھا ہم ہو تو کیا کہیں گے, وہ ہے نا, وہ جو نمبر 1 2 3 4 پہ جو ہے نا, وہ مجھے اتار کے دو. کس طرح کی زندگی ہم جیتے ہیں نا. تو اسی لیے ہمارے وقت میں برکت نہیں ہوتی, کیونکہ ہم لمبی چوڑی باتیں کرتے ہیں. ہمارا کمیونیکیشن کا انداز, بات کرنے کا, کنوے کرنے کا, دوسرے کے سمجھنے کا, اس میں اتنا بڑا گیپ ہے جس کی وجہ سے ریلیشن شپ بھی خراب رہتے ہیں اور فرسٹریشن بھی بہت ہوتی ہے اور کاموں میں تیزی بھی نہیں آتی. تو اب آپ سوچ سکتے ہیں کہ آپ اپنی کس چیز کا نام رکھ سکتے ہیں. کم از کم ہم الہدا میں کچھ دروازوں کے نام رکھ لیں. افسوس کے ساتھ یہ کہنا پڑتا ہے کہ ہم نے جو کورسز کے نام رکھے ہیں وہ بھی بولتے ہوئے ہمیں تکلیف ہوتی ہے. اچھا بھلا نام ہے تعلیم القرآن, جس کو بھی آپ بتائیں گے وہ خوش ہوگا کہ میں قرآن سیکھ رہی ہوں. TQ کس کو پتا. اب اس سفر میں مجھے اتنی تکلیف ہوئی, میں مختلف جگہوں پر جب گئی تو میں کسی سے ملتی تو پوچھتی آپ کیا کر رہی ہیں, تو کہتی میں پتہ نہیں TDPC کر رہی ہوں, پتہ نہیں یہ کیا ہے. پھر میں پوچھتی ہے کیا چیز ہے, تو کہتی تعلیم دین, پتہ نہیں صبح کا شام کا, اور پتہ نہیں کون کون سا نمبر, اتنا لمبا اس کو بنایا ہوا ہے. آپ سمپلی کہہ سکتے ہیں مثلاً میں الہدا اسلام آباد سے تعلیم القرآن کا کورس کر رہی ہوں, اور اندر تو یہ سارا کچھ بتانے کی ضرورت نہیں. اندر تو آپ یہ کہہ سکتے ہیں میں تعلیم القرآن 1 کی اسٹوڈنٹ ہوں, 2 کی اسٹوڈنٹ ہوں. اچھا اسی طرح پرسوں ایک بچی ہمارے گھر آئی اسکول کی, تو میں نے کہا بیٹا آپ کو کون سا سبجیکٹ اسکول میں اچھا لگتا ہے, پتہ نہیں اس نے کیوں آ رہا ہے, لا حول ولا. میں نے کہا کہ یہ کیا چیز ہے, مجھے نہیں پتا تھا. میں نے کہا یہ کیا چیز ہے, تو پتہ نہیں قرآنک اسٹڈیز کا شاید, قرآن ریسیٹیشن اینڈ میمورائزیشن. ایک تو اول نام ہی لمبے نہیں رکھنے چاہیے, ان کو چھوٹا کیا جا سکتا, لیکن ضرورتاً ہم نے رکھا ہوا ہے نا, تو اس کا نام ہم قرآنک اسٹڈیز کر سکتے ہیں, جیسے اسلامک اسٹڈیز ہوتا ہے. ٹھیک ہے, قرآنک اسٹڈیز اس میں کیا ہے, میمورائزیشن بھی ہے, ریسیٹیشن بھی ہے, میننگ بھی ہے, تفسیر بھی ہے, تجوید بھی ہے, سارا کچھ آ جائے گا. اوپر مین ٹائٹل بھی اگر بچوں کو سکھا دیا جائے
کہ یہ قرآنک اسٹڈیز کا پیریڈ ہے تو کافی ہے. یہ بچے ساری زندگی قرآن کا لفظ نہیں بولیں گے کیونکہ انہوں نے قرآن لفظ کم ہی سنا اور کم ہی بولا. ان چیزوں کے اثرات ہوتے ہیں. اور ایکرونیمز جو ہوتے ہیں نا، اگر کسی چیز کو ختم کرنا ہے نا تو اس کا نام بدل کے ایکرونیم ڈال دو. اس کا آہستہ آہستہ وہ لوگوں میں ان نون ہو جائے گی، ڈیزالو ہو جائے گی. میں پنجاب یونیورسٹی سے پڑھی ہوں، تو ہوا یہ کہ جب میں لاہور گئی تو میرا ایک لیکچر تھا وہاں پنجاب یونیورسٹی میں. تو مجھے کہیں کہ آپ کا پی یو میں لیکچر ہے. پی یو کیا چیز ہے؟ کیونکہ جب تک ہم پڑھتے تھے تو ہم تو ہمیشہ کوئی پوچھتا تو ہم کہتے تھے پنجاب یونیورسٹی. اب ہر جگہ یہی حال ہے. تو ٹھیک ہے، لمبے ناموں میں مشکل ہوتی ہے لیکن ان کا بھی کوئی حل نکالا جا سکتا ہے. نام چیزوں کی پہچان ہوتے ہیں. ہمارا نام ہماری پہچان ہے. اصل میں کئی لوگوں نے بھی اپنے نام پسند نہیں ہوتے نا، دادا رکھ دیتے ہیں، کوئی پردادا نام رکھ دیتے ہیں، کرم دین اور پتہ نہیں کون کون سے نام. اب ان کو اچھے نہیں لگتے تو وہ کیڈی نام رکھ دیتے ہیں. پھر اپنا پراپر نیم ہونا چاہیے اور اس نام سے ہمیں پکارنا چاہیے. بعض ماں باپ بچوں کے نام اتنے بگاڑ دیتے ہیں کہ ان بچوں کو اپنا اصل نام یاد نہیں رہتا. تو یہ ہمارے دین کا حصہ ہے، صحیح نام رکھنا اور صحیح نام پکارنا اور کمیونیکیشن کو آسان بنانا. اور اس کی تعلیم خود اللہ تعالیٰ نے دی ہے. تو جس کی تعلیم اللہ سبحانہ وتعالیٰ دے اس علم کو کیسا علم سمجھنا چاہیے؟ معمولی. بعض اوقات ہمارے اسٹوڈینٹس کا یہ ذہن بن جاتا ہے کہ اب ہم نے قرآن پڑھ لیا ہے، قرآن کی تعلیم حاصل کر لی، اس لیے اب اس کے بعد مجھے کوئی دنیا کی تعلیم نہیں پڑھنی، مجھے نہیں پڑھنی. یہ مشکل ہوتی ہے. قرآن پڑھنے میں تو ایک روحانی قوت ہوتی ہے، ایک مزہ آتا ہے، ایک خوشی ہوتی ہے. اب ماں باپ کہتے ہیں کہ تمہیں اس کے بعد یہ پڑھنا ہے. اب ہمارے اوپر تو پانی پڑ جاتا ہے کہ یہ تو بہت مشکل کام ہے. ٹھیک ہے، میں نہیں کہتی کہ سارے کے سارے لوگ ہی نکل کھڑے ہوں. کچھ لوگ تو ایسے ہوں جو قرآن کے علم میں بھی مہارت حاصل کریں اور اس کی تعلیم دیں، اور اچھے ذہین لوگ ہوں جو دنیا میں بہت آگے جا سکتے ہیں، ایکسل کر سکتے ہیں، وہ دین میں بھی بہت ایکسل کریں. اور لوگوں کو بے حد ضرورت ہے. دنیاوی علوم دنیا کی ضرورت پوری کرتے ہیں اور مختلف ضروریات پوری کرتے ہیں، اور اس میں بہت سے لوگ بھی ہیں. لیکن دینی علم تو ہر بندے کی ضرورت ہے. بعض اوقات لوگ کہتے ہیں یہ دین پڑھ کے آپ کریں گے کیا، اس کا تو کوئی فیوچر ہی نہیں ہے، یا اس کا تو کوئی اسکوپ نہیں ہے. تو میں حیران ہوتی ہوں، میں کہتی کیسے اسکوپ نہیں ہے؟ دین تو ہر بندے کی ضرورت ہے، ہر ایک کو سیکھنا چاہیے. یہ تو ایک فریضہ ہے. تو اگر سارے لوگ بھی سکھانے لگ جائیں آپ، تب بھی پورے اسلام آباد کو آپ پورے نہیں آ سکتے. ایک مثال ہے. تو اس لیے کبھی بھی یہ نہ سمجھے کہ دینی علم کم ہے اور دنیاوی علم برا ہے. نیور. ہر نفع مند علم. ہم جب دعا کرتے ہیں اللہم انی اسألک علما نافعا، کہ اللہ ہمیں علم نافع عطا فرما، تو پھر اس میں دینی علم بھی آتا ہے، دنیاوی علم بھی آتا ہے. ٹھیک ہے، ہمارے سلیبس بعض اوقات ایسے ہوتے ہیں کہ اس میں ہمیں کچھ چیزیں پڑھنی پڑ جاتی ہیں مجبوراً اضطراری طور پر، کہ جو ہمیں بہت تکلیف دیتی ہیں یا ہمارے مزاج سے میل نہیں کھاتی، یا قرآن پڑھنے کے بعد وہ بالکل لغویات لگتی ہیں. جیسے اردو پوئٹری ہے مثلاً، جو عام طور پر عشق و عاشقی کی شاعری ہے، عجیب سی لگتی ہے. کیونکہ جب انسان اللہ سے محبت کرنا سیکھ لیتا ہے تو پھر اس کے بعد دوسری محبتیں چیپ سی لگتی ہیں، اس طرح کی باتیں کرنا. لیکن ٹھیک ہے، اس سے انسان ووکیبلری سیکھتا. اپنی نیت درست کر لے. ہم ووکیبلری سیکھ رہے ہیں، ہم ایکسپریشن سیکھ رہے ہیں، بہت سے اور فائدے ہو سکتے ہیں. ایون عربی زبان میں ماسٹرز آپ کر ہی نہیں سکتے جب تک آپ دور جاہلیت کی شاعری نہیں پڑھتے. اور دور جاہلیت کی شاعری بہت رچ ہے، اور اس کا پڑھنا اس لیے بھی ضروری ہے کہ پھر قرآن کی آپ کو قدر آتی. کیونکہ دور جاہلیت میں ان کی اصل جو اسٹرینتھ تھی وہ شعر و شاعری تھی. ہر بات وہ شعر و شاعری میں کرتے تھے، اور جس قبیلے کا شاعر اسٹرانگ ہوتا تھا وہ قبیلہ بہت اسٹرانگ ہو جاتا. وہ اس دور کا میڈیا تھا. تو وہ شعر و شاعری جو تھی اس کے میلے لگتے تھے، اور جو سب سے اعلیٰ شعر ہوتے تھے ان کو سونے کے پانی سے لکھ کے خانہ کعبہ میں لٹکایا جاتا تھا، اور ہر عمرہ حج کرنے والا آ کر ان شعروں کو یاد کر لیتا اور واپس جا کے اپنے اپنے علاقوں میں اس کو پھیلا دیتا تھا. تو یہ اس دور میں کمیونیکیشن کا ذریعہ تھا اور چیزوں کو پھیلانے کا. تو اس میں بھی جو امرؤ القیس کی شاعری ہے اس میں بعض اوقات اتنی فحش باتیں ہیں کہ آپ کے لیے پڑھنا دوبر ہو جاتا ہے. لیکن اب کیا کیا جائے، اس کے بغیر آپ امتحان پاس نہیں کر سکتے، آپ کو پڑھنی. تو کچھ چیزیں ناگوار بھی ہوتی ہیں. اب وہ سسٹم کا حصہ ہے. جب پہیا گھومتا ہے تو ساری چیزیں اس کے ساتھ ہی گھومیں گی نا. اب ہم اس کو الٹا نہیں چلا سکتے، الا یہ کہ آپ کے پاس اتنی فورس ہو کہ آپ اس کا آلٹرنیٹ لے کر آئیں. اس میں ٹائم لگتا ہے. سلیبس ری ڈیزائن کرنا اور پھر اس کو عام کرنا اور لوگوں تک پہنچانا، یہ ہر ایک کے بس کی بات نہیں ہوتی. تو اس کے لیے پھر ایکسپرٹیز چاہیے ہوتی ہے، کیونکہ آپ قوم سے کھیل نہیں سکتے. لوگوں کے فیوچر سے، بچوں کے مستقبل سے آپ کو کھیلنا نہیں چاہیے، ان کو سالڈ نالج دینا چاہیے. تو بہرحال کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ہمیں
پراپر نیمز آنے چاہیے، ملکوں کے نام آنے چاہیے. اب اگر ہم بچوں کو مثلاً سکھاتے ہیں، جغرافیہ سکھاتے ہیں، بچوں کو بعض اوقات بہت بورنگ لگتا ہے. میں نے تو اپنے بچوں کو چھوٹے چھوٹے ہوتے ہی بڑے بڑے نقشے لا کے گھر میں ان کو ماؤنٹ کروا کے رکھ دیا تھا ان کے آگے کہ اس میں سے بتائیں، یعنی کھیلیں، یعنی دنیا کے نقشے پہ بیٹھ کے کھیلیں کہ کون سی چیز کہاں ہے. تو وہ پڑھ پڑھ کے پورا جغرافیہ آ جاتا ہے کہ کون سی چیز کہاں ایگزسٹ کرتی. آج اگر نام لیں تو لوگ کہتے ہیں یہ ہے کہاں. ابھی ریسنٹلی میرے ساتھ یہی ہوا، میں نے کسی جگہ کا نام لیا تو ان کو سمجھ نہیں آئی کہ میں کیا بات کر رہی ہوں. تو مسلمانوں کے علوم میں پیچھے نہیں ہونا چاہیے، لیکن علوم کی ہے اسم، ناموں کا علم. اور آپ دیکھیں کہ بچوں کو بھی جب سکھاتے ہیں تو ورڈز پہلے سکھاتے ہیں نا، یعنی جب ان کو پڑھنا لکھنا آتا ہے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہ سکھایا. اگر ہم اپنی نیت اچھی رکھیں گے نا، تو جس وقت ہم سائنس کے مشکل ٹرمینالوجی یاد کر رہے ہوتے ہیں، اور جو لوگ ڈاکٹرز ہوتے ہیں وہ بعض اوقات دوائیوں کے اتنے مشکل نام اور اسپیلنگز یاد کر رہے ہوتے ہیں، اتنے لمبے اور کتابوں کی اتنی مشکل ٹرمینالوجی ہوتی ہے، تو اس وقت اس کو عبادت سمجھ کے کریں. کیا سوچ کر کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ساری چیزوں کے نام سکھائے تھے، اور ان ناموں کو سیکھے بغیر ہم آگے نہیں بڑھ سکتے. یہ آگے بڑھنے کے لیے ضروری ہے، فرض کے درجے میں، اور ہر ایک کے اپنے اپنے فیلڈ سے متعلق. ٹھیک ہے، یعنی کہ پوری دنیا کی چیزوں کے نام آپ سیکھ لیں، اپنے علم سے متعلق جو چیزیں ہیں ان کے بارے میں بہرحال آپ کو پتا ہونا چاہیے. جیسے اگر آپ حدیث کورس کی اسٹوڈینٹس ہیں اور آپ علوم الحدیث پڑھ رہے ہیں، تو آپ کو حدیث کی جتنی بھی قسمیں ان سب کے نام آنے چاہیے. وہ ٹرمز آپ کو زبانی یاد ہونی چاہیے کہ کہیں وہ ٹرم استعمال ہو تو فوراً آپ کو پتا ہو کہ کس چیز کی بات ہو رہی ہے. صحیح کیا ہے، ضعیف کیا ہے، حسن کیا ہے، حسن لغیری کیا ہے، حسن لذاتی کیا ہے. اسی طرح علوم القرآن ہے، باقی علوم بھی ہیں، فقہ ہے. بہرحال ثم عرضهم علی الملائکہ، پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو فرشتوں کے سامنے پیش کیا، فرشتوں کا امتحان لینے کے لیے ان کو چیلنج کیا کہ وہ بتا سکتے ہیں کہ نہیں. اب یہاں ارادہا کی بجائے ارادہم ہے. ٹھیک ہے، اسماء کلہا کہا اور پھر ارادہم کہا. کیوں؟ اس سے کیا بات پتہ چلتی ہے؟ اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ جو نام سکھائے گئے تھے، ان ایک اشارہ ملتا ہے کہ اس میں ذوی العقول بھی تھے اور غیر ذوی العقول بھی تھے. ذوی العقول کون ہے؟ جیسے فرشتے، انسان، اور غیر ذوی العقول حیوان، جمادات، نباتات وغیرہ، یہ سب کچھ. تو آدم علیہ السلام کو جو نام سکھائے گئے تھے اور اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کے سامنے جو مخلوقات اور چیزیں پیش کی تھی، ان میں سے کچھ ذوی العقول تھی اور کچھ غیر ذوی العقول تھی. تو صیغہ تبلیغ کو سامنے رکھتے ہوئے یعنی ذوی العقول غالب ہیں غیر ذوی العقول پر، تو اس لیے ارادہم کہا. اب ایک اور چیز ہے، کیسے پیش کیا، اس کے بارے میں ہمیں کچھ نہیں بتایا گیا کہ پیش کرنے کا طریقہ کیا تھا. یہ ایک غیبی بات ہے، بس ہم ایمان لاتے ہیں کہ پیش کیا گیا. اب اگر وہ گدھے گھوڑوں کے نام تھے یا اور ان چیزوں کے نام تھے، تو کیا وہ ساری چیزیں سامنے لا کے دکھائی گئی؟ کیا طریقہ تھا؟ یا ان کے امیجز دکھائے گئے؟ کس طرح پیش کیا گیا؟ اللہ عالم. ٹھیک ہے. فقال انبئونی باسماء ہؤلاء ان کنتم صادقین. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اگر تم اپنے قول اور اپنے گمان میں سچے ہو کہ یہ خلیفۃ الارض جو ہے وہ زمین میں فساد ہی کرے گا، تو ان اشیاء کے نام بتاؤ. یعنی فرشتوں کے امتحان لینے کا مقصد یہ تھا کہ وہ آدم علیہ السلام کی ذریت کے متعلق یہ گمان رکھتے تھے کہ یہ زمین کی خلافت پا کر زمین میں بہت فساد کریں گے، خون ریزیاں کریں گے. تو ان کے اس گمان کی تردید کرنے کے لیے ان کو ذریت آدم کا مشاہدہ کروایا گیا. یعنی اگر اس میں انسان بھی تھے تو بعض علماء کہتے ہیں کہ جیسے حضرت آدم کی اولاد میں سے داؤد علیہ السلام بھی تھے، سلیمان علیہ السلام بھی تھے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی تھے. یعنی صرف خون ریزیاں کرنے والے لوگ نہیں، یہ جلیل القدر پیغمبر بھی ہیں. اور پھر یہ بھی بات واضح کر دی گئی کہ زمین کی خلافت کے لیے صرف تسبیح اور تقدیس کافی نہیں. ٹھیک ہے، اس کے لیے علم الاسماء بھی ضروری ہے، جو آدم علیہ السلام کو عطا کیا گیا، فرشتوں کو نہیں. اس لیے وہ نہیں بتا سکے. فرشتوں کو تسبیح اور تقدیس آتی تھی، لیکن سب چیزوں کے نام نہیں پتا تھے، کیونکہ وہ اس کام کے لیے پیدا نہیں کیے گئے تھے. فرشتوں کے بارے میں اگر آپ پڑھیں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ ان کے مخصوص کام ہیں، اور ان میں سے ہر ایک اپنے کام پر فوکسڈ ہے، وہ دوسروں کے کام میں مداخلت نہیں کرتے. کچھ فرشتے ایسے ہیں جو کرامن کاتبین ہیں، وہ کیا کرتے ہیں؟ آ کے ہمارے اعمال لکھتے رہتے ہیں، وہ ہماری جان نہیں نکالتے. جان نکالنے کے لیے کوئی اور فرشتے آئیں گے. پھر اسی طرح
ان کے لیڈر ملک الموت ہیں. ٹھیک ہے، یعنی یہ مثال ہے. اور بھی آپ فرشتوں کی تفصیلات پڑھیں تو اسرافیل علیہ السلام جو صاحب السور ہیں، وہ صرف اور صرف کس پہ توجہ کیے ہوئے ہیں؟ سور پہ. جب سے وہ پیدا ہوئے ان کو سور دے دیا گیا ہے کہ جس دن اللہ کا حکم آئے گا تو آپ نے سور میں پھونک مار دینی ہے اور دنیا کو ختم کر دینا ہے. وہ عرش کی طرف نگاہیں ٹکائے ہوئے ہیں، سور کو سامنے رکھے ہوئے ہیں اور صرف اشارے کے منتظر ہیں کہ کب اللہ تعالیٰ کا حکم ہوتا ہے. وہ اتنے فوکسڈ ہیں، انہیں اس سے کوئی غرض نہیں لوگ کیا کر رہے ہیں. لیکن کچھ فرشتے ایسے ہیں جو عرش اٹھائے ہوئے ہیں، تسبیح بھی کر رہے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ زمین والوں کے لیے استغفار بھی کرتے ہیں، انسانوں سے محبت بھی کرتے ہیں. کچھ فرشتے ایسے ہیں کہ جو علم کی مجالس میں حاضر ہوتے رہتے ہیں. ٹھیک ہے، انہی فرشتوں کے متعدد کام ہیں اور ہر ایک اپنے کام میں مشغول ہے اور اس کا علم اس کے کام تک محدود ہے. ان کی اسپیشلائزیشن اسی فیلڈ میں ہے، باقی چیزوں کو وہ نہیں جانتے. تو اس سے کیا بات سیکھنے کو ملتی ہے کہ ہر ایک کو ہر چیز سیکھنے کی ضرورت نہیں ہوتی. چونکہ آدم علیہ السلام تو ابو البشر تھے اور تمام انسانوں کے باپ تھے، اس لیے ان کو سارا کچھ دے دیا گیا. اور پھر یہ بات بھی کہ اگر آپ دنیا میں کچھ کرنا چاہتے ہیں تو آپ کے پاس دنیاوی علوم میں ایکسپرٹیز ہونی چاہیے، آپ کے پاس پختہ علم ہونا چاہیے، اس میں ایکسل کرنا چاہیے، اس میں آگے جانا چاہیے. اور امت مسلمہ اس وقت اپنے اس فریضے سے غافل ہے. ٹھیک، تو ہمارے دین میں دین اور دنیا الگ الگ نہیں ہے، یہ بات سمجھ لیجئے. دین کا کام دنیاوی فائدے کے لیے کریں گے تو کیا ہوگا؟ قبول نہیں ہوگا، کوئی فائدہ نہیں ہوگا اس کا آپ کو. اور دنیاوی کام دین کے فائدے کے لیے کریں گے تو کیا ہوگا؟ عبادت بن جائے گا. ہے نا مزے کی چیز؟ آپ دنیا کی کوئی ڈگری لے رہے ہیں لیکن دین کے فائدے کے لیے، اور ساتھ اپنی نماز روزہ اپنے فرائض پورے کر رہے ہیں، تسبیح بھی کرتے رہتے ہیں، سب کچھ کرتے رہتے ہیں. لیکن آپ کا کوئی خاص فیلڈ اللہ نے آپ کو اس کے لیے پیدا کیا. آپ ایک بہت ہی قابل ڈاکٹر ہیں اور مریضوں کے ساتھ بات چیت کرتے ہیں، پیار کرتے ہیں، محبت کرتے ہیں اور ان کو ساتھ ساتھ اللہ سے جوڑتے چلے جاتے ہیں. آپ کی تبلیغ یہی ہے، آپ ان کو دوہرا فائدہ پہنچا رہے ہیں. ہم جیسے لوگ ایک فائدہ پہنچاتے ہیں، لیکن جو لوگ کسی فیلڈ کے ماسٹر ہوتے ہیں اور ساتھ دین کی بھی تبلیغ کرتے ہیں، وہ لوگوں کو دگنا فائدہ پہنچاتے ہیں. ہے نا فائدے کی بات؟ دگنا فائدہ پہنچاتے ہیں. اور وہ ان کو وہ بھی سکھاتے ہیں جس سے وہ دنیا میں ایکسل کریں اور دین کے ساتھ. مثلاً اگر آپ کسی ہاسپٹل میں کام کرتی ہیں اور پوری امانت داری سے کام کرتی ہیں، پورے حجاب میں کام کرتی ہیں، تو آپ کی ایسے ماحول میں پریزنس آپ کے لیے تو کچھ مشکلات کا باعث ہے، لیکن دینی لحاظ سے وہ بہت فائدے کی چیز ہے اور اس پر آپ کو بے پناہ اجر بھی ملے گا کہ آپ نے ایک بالکل اپوزٹ ماحول میں اپنی آئیڈینٹی کو قائم رکھا. آپ اللہ کے بندے بن کر رہے، دنیا کے بندے نہیں بنے، لوگوں کو خوش کرنے نہیں لگ گئے، صرف اللہ کو خوش کرنے کے لیے سب کچھ کیا. اب یہاں پر ایک لفظ آیا ہے انبأ، انبئونی، انبأ. ایک ہوتا ہے نبأ، ایک ہوتا ہے انبأ. قرآن مجید میں دونوں الگ الگ معنی میں استعمال ہوئے ہیں. انبأ پورے قرآن میں 4 جگہوں پر آیا اور اس میں مختصر زمانہ ذکر کیا گیا، یعنی اس میں مدت اور دورانیہ کم ہوتا ہے، مدت لمبی نہیں ہوتی. لیکن نبأ کے استعمال میں کچھ طویل وقت آتا ہے. نبأ قرآن مجید میں 46 جگہوں پر آیا، انبئونی، انباء 4 جگہوں پر آیا. تو مطلب اس میں زیادہ ٹائم نہیں لگ رہا تھا، بس یہ کہ جلدی سے مجھے بتا دو یہ جو تم سے پوچھا گیا ہے. تو اس آیت سے کیا پتہ چلتا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام اور ان کی اولاد کو ایک خاص نعمت کے ساتھ عزت بخشی ہے. اور وہ نعمت کیا ہے؟ علم کی نعمت، علم کی دولت. اور ویسے بھی فرمایا وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى كَثِيرٍ مِّمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا. اور البتہ تحقیق ہم نے بنو آدم کو عزت بخشی اور انہیں خشکی اور سمندر میں سوار کیا. سواریاں ہوں گی تو سوار ہوں گے نا. کس علم کی طرف اشارہ جا رہا ہے؟ کاریں بنانے کی طرف، جہاز بنانے کی طرف. دنیاوی چیزیں ہیں، لیکن صرف ابن آدم ہے جو سواری کرتا ہے. ٹھیک ہے نا. کبھی گائے بھینس کو گاڑی میں جاتے دیکھا ہے؟ نہیں. ان بیچاروں کو کس پہ لاتے ہیں جب ٹرانسپورٹ کرنا ہوتا ہے؟ کبھی دیکھا ہے راستے میں؟ ایسے ایسے بھیانک منظر میں نے دیکھے ہیں. بیچاری گائے نے منہ باہر نکالا ہوا ہوتا ہے اور لٹکا ہوا ہوتا ہے اس کا منہ، اور ایک ٹرک کے اندر پتہ نہیں کتنی ساری بھینسیں ساتھ ساتھ جوڑ کے ان کو کھڑا کر دیتے ہیں اور وہ سارا وقت دھکے کھاتی ہے اور بیچاری
ان کو کچھ سمجھ نہیں کدھر لے جا رہے ہیں، ہمیں ذبح کرنا ہے یا بیچنا ہے یا کیا کرنا ہے. تو آپ اگر بیٹھتے ہیں بس میں یا کار میں یا گاڑی میں تو کس طرح بیٹھتے ہیں؟ سیٹ پہ بیٹھتے ہیں، عزت کے ساتھ بیٹھتے ہیں. تو بہرحال یہ بنی آدم کی کرامت ہے باقی مخلوق پر کہ باقی مخلوق بیچاری سانپ وغیرہ زمین سے گھسٹ گھسٹ کے جا رہے ہوتے ہیں اور انسان گھوڑوں پہ بیٹھ کے، اونٹوں پہ بیٹھ کے یا کاروں میں بیٹھ کے جا رہے ہوتے ہیں، اور انہوں نے علم کی بنا پر یہ چیزیں ایجاد کی اور ان سے فائدہ اٹھایا. پھر رزقناہم من الطیبات، انہیں طیبات کھانے کو دی، اور ہم سبزی چھیل کے جو چھلکے ہوتے ہیں وہ بکری کو جا کے ڈال دیتے ہیں. ہم کیا کھاتے ہیں وہ کیا کھاتے ہیں. وفضلناہم، اللہ نے ہمیں فضیلت دی ہے، علی کثیر ممن خلقنا تفضیلا، حتیٰ کہ فرشتوں پر بھی فضیلت دی. اور فرشتوں پر فضیلت کب؟ علم کی بنا پر. تو اولاد آدم کے اس شرف میں تمام اولاد شامل ہے، بنی آدم پوری کی پوری، خواہ مسلمان ہو یا نان مسلم، امیر ہو یا غریب ہو، کالا ہو گورا ہو، ترقی یافتہ ہو ترقی پذیر ہو، مذکر ہو مؤنث ہو، بس یہ دو ہی ہوتے ہیں. تو اس لیے اللہ نے ان سب کو عزت بخشی ہے. ٹھیک ہے، تو تمام اولاد آدم عزت کے قابل ہے، یہ بات یاد رکھیے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا ایھا الناس اتقوا ربکم، اے لوگوں اپنے رب سے ڈرو، الذی خلقکم من نفس واحدہ، جس نے تمہیں ایک جان سے پیدا کیا، وخلق منہا زوجہا، اور اسی سے اس کا جوڑا بنایا، وبث منہما رجالا کثیرا ونساء، اور اس نے ان دونوں کے ذریعے جو اولاد پیدا ہوئی زمین میں بہت سے مرد اور عورتیں پھیلا دیے. ٹھیک ہے، کیا پھیلائے؟ مرد اور عورتیں. تو ہم یا مرد ہیں یا عورتیں ہیں. جو تیسرا جینڈر ہوتا ہے جو درمیان کا، اس کے اندر بھی یا عورتوں والی خصوصیات زیادہ ہوتی ہیں یا مردوں والی ہوتی ہیں. ٹھیک ہے، ہمیں بلی اور کوا نہیں بنایا، کیونکہ آج کے دور میں کچھ لوگ اپنے آپ کو بلی سمجھتے ہیں، اور اس سے بڑا کوئی جھوٹ نہیں. اللہ نے آپ کو انسان پیدا کیا، آپ بلی بنے ہوئے. میں نے شاید پہلے بھی آپ کو بتایا ہو، کینیڈا میں ایک بچہ ہے، اس کا نام ہے کرو محمد. وہ اپنے آپ کو کوا سمجھتا ہے، مسلمان بچہ ہے. پتہ نہیں دماغ میں کیا خلل آ گیا کہ میں کرو ہوں، کوا ہوں. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کووں کے اوپر کس کو فضیلت دی ہے؟ انسانوں کو. لیکن ہمیں پتہ ہی نہیں کہ اللہ نے ہمیں عزت بخشی، اس لیے ہم اسفل سافلین، اپنے سے نیچے والوں کی پیروی کر رہے ہیں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر وانثی وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم. پھر انسانوں میں سے سب سے زیادہ عزت والے تقوی والے ہیں. ہر انسان کو عزت کا شوق ہوتا ہے نا، تو بس عزت حاصل کرنی ہے تو تقوی اختیار کریں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہارے یہ نسب نامے کسی کے لیے گالی کا سبب نہیں، تم سب آدم کی اولاد ہو اور ایک دوسرے کے قریب ہو. دین یا عمل صالح کے علاوہ کسی وجہ سے کسی کو کسی پہ کوئی فضیلت نہیں. ہاں جو دین میں آگے اسے فضیلت ہے، جس کے عمل زیادہ اچھے ہیں اس کو فضیلت ہے اللہ کے ہاں. آدمی کے برا ہونے کے لیے یہی کافی ہے کہ وہ فحش گو ہو، بد کلام ہو، بخیل ہو، بزدل ہو. یہ بری عادتیں ہیں انسان کے اندر. تو بہرحال اللہ تعالیٰ نے بندوں پر جو احسان کیا ہے وہ علم کی بنا پر کیا ہے. اسی لیے دنیا کے علم کے علاوہ اللہ نے ایک اور علم بھی سکھایا بندوں کو، اور وہ کیا ہے؟ الرحمن علم القرآن. ٹھیک ہے، علم الاسماء اور علم القرآن. تو آپ نے کیا کرنا ہے؟ علم الاسماء بھی سیکھنا ہے اور علم القرآن بھی سیکھنا ہے. یہ دونوں چیزیں ہیں، یہ دونوں ہی اللہ کی رحمتیں ہیں، اور یہ انسان ہی کو سکھائی گئی. خلق الانسان علمہ البیان. اور انسان کی فوقیت کی ایک اور وجہ کہ اس کو بولنا سکھایا ہے. تو یاد رکھیے جس کے علم میں جتنا اضافہ ہوتا جائے گا دین میں دنیا میں، اس کو اتنی عزت زیادہ ملتی جائے گی. لہذا کورس ختم کرنے کے بعد فارغ نہیں ہونا، کچھ اور جوائن کر لیں، کچھ اور پڑھ لیں، کچھ اور پڑھ. ساری زندگی پڑھنے لکھنے سے تعلق رکھنا ہے، چاہے آپ ہاؤس وائف ہوں، چاہے آپ دنیا میں کہیں بھی ہوں. اب تو کچھ مشکل ہی نہیں. پہلے تو یہ ہوتا تھا ہمارے اس ملک میں، ہم افریقہ میں میرے ہسبینڈ کی پوسٹنگ ہوگی، کوئی کتاب نہیں ملتی. اب تو آپ ہر جگہ نیٹ سے پڑھ سکتے ہیں، PDF سے پڑھ سکتے ہیں. پڑھنے کی عادت ہو صحیح. کورسز بھی زوم پر، آن لائن، ای لرننگ، ہر طرح کی فیسلٹیز موجود ہیں، پڑھنے والے ہوں صحیح. افسوس یہ کہ مسلمان شادی بیاہ پہ کروڑوں خرچ کر دیتے ہیں، علم کے لیے خرچ نہیں کرتے. بڑی افسوس کی بات ہے. اسی لیے پیچھے ہیں. علم کا حصول چاہے دنیا کا ہو چاہے دین کا ہو، ہماری پرائرٹی نمبر 1 ہونا چاہیے. ہمارے پاس کھانے کو ہو یا نہ، ہمارے پاس کپڑے ہوں یا نہ، ہمارے پاس جیولری ہو یا نہ،
کوئی فرق نہیں پڑتا، ہماری عزت میں کوئی کمی نہیں آئے گی، لیکن ہمارے پاس علم ہونا چاہیے. اور آپ مائیں ہیں، آپ نے بچوں کو بچپن سے ہی ان کے کان میں یہ ڈالتے رہنا ہے کہ تم نے پڑھنا ہے، اور جب بھی وہ سمجھ جائیں. اور اہل علم ہی کے لیے بلند درجات ہیں. یرفع اللہ الذین آمنوا منکم والذین اوتوا العلم درجات. اور علم جو ہے وہ عمل سے پہلے ہے. ہم عمل صالح کر نہیں سکتے جب تک کہ علم نہیں ہوگا. امام بخاری نے لکھا ہے نا، العلم قبل القول والعمل. بولنے سے پہلے، بات کرنے سے پہلے اور عمل کرنے سے پہلے کیا لو؟ علم لو. یعنی نمبر 1 علم آئے گا، پھر آپ اس علم کی بات کریں گے اور اس کو پریکٹس کریں گے. اور سب سے پہلا علم کس کے بارے میں حاصل کرنا چاہیے؟ فَاعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ. اب آ جائیں بچوں پہ. آپ مائیں ہیں نا، لڑکیاں ہیں، اس لیے میں بچوں کی باتیں بہت کرتی ہوں، ورنہ آپ سوچ رہے ہوں گے کہ پتہ نہیں کیوں ہر وقت بچے بچے بچے. فیوچر کی مائیں ہیں آپ، اور ماں ہونے میں بڑی عظمت ہے، بڑی عزت ہے، یہ کوئی بری بات نہیں ہے. ٹھیک ہے، تو آپ دیکھیں کہ آپ نے اپنے بچے کو سب سے پہلے کیا بولنا سکھانا ہے؟ لا الہ الا اللہ. ٹھیک ہے، جو ہی ذرا سا بھی ہوش سنبھالے گا نا، وہ کہے گا یہ کیا ہے، یہ کیا ہے، یہ کیا ہے. ہر چیز کے سوال کرے گا یہ کیا ہے. وہ افعال نہیں پہلے بولتا، وہ پہلے کیا بولتا ہے؟ اسماء، کیونکہ الہام ہوئے میں نا، پہلے اسی طرف جاتا ہے. بچوں کی ووکیبلری میں جتنا ہو سکے اضافہ کریں. وہ معنی بنے جو کہیں میرا سر نہ کھاؤ، ہر وقت پوچھتے رہتے یہ کیا یہ کیا. اگر آپ کو نہیں پتا، ڈھونڈیں، سرچ کریں کہ اس نے سوال کیا، مجھے اس کا جواب آنا چاہیے، اور یہ آپ کے لیے سیکھنے کا ذریعہ بن جائے گا. ٹھیک ہے، ماں جتنا کچھ بچے کو سکھا سکتی ہے نا، کوئی دنیا کا اور بندہ نہیں سکھا سکتا. اور یہ پہلے 2 سال جو ہوتے ہیں نا، وہ اسپونج کی طرح ہوتے ہیں، جوڑ ڈالتے جاؤ وہ اندر جذب کرتا جائے گا کرتا جائے گا. ایک وقت آئے گا کہ پھر وہ ٹپکنا شروع ہو جائے گا، پھر وہ بولنا شروع ہو جائے گا، پھر وہ بتانا شروع ہو جائے گا. تو 2 کام کرنے، یاد رہیں گے یہ نصیحتیں لکھ لیں کہیں. پہلے لا الہ الا اللہ سکھانا ہے، اور دوسری چیز علم الاسماء، اماں ابا، یعنی ماں باپ، بہن بھائیوں کے نام، چیزوں کے نام. گھر کی کوئی چیز نہ ہو جس کا نام نہ آتا ہو. میں نے جب یہاں آ کے پڑھانا شروع کیا تھا اسلامک یونیورسٹی میں، تو میری اپائنٹمنٹ عربک کی لیکچرر کے طور پر ہوئی تھی، پہلی اپائنٹمنٹ. اس وقت ابھی میں نے پی ایچ ڈی نہیں کی تھی، تو مجھے عربی لینگویج سکھانی تھی، کیونکہ اس میں سال کا لینگویج کا کورس ہوتا تھا. پھر وہ اپنا فیلڈ سلیکٹ کرتے تھے، جو اصول الدین میں یا شریعہ میں یا لا میں جہاں بھی جانا ہوتا تھا. اور اس میں پاکستانی اسٹوڈینٹس بھی تھے اور دوسرے اسٹوڈینٹس بھی، ہر طرح کے اسٹوڈینٹس. تو اردو نہیں وہاں بول سکتے تھے، عربی ہی بولنی ہوتی تھی. میں صرف چند دنوں میں بچیوں کو عربی لکھنا، بولنا، پڑھنا سکھا دیتی تھی. اور میں شروع کہاں سے کرتی تھی؟ جس کمرے میں میں کھڑی ہوتی تھی، پہلے میں اس کی ساری ووکیبلری بتاتی، جو سامنے کی چیزیں، یہ کیا ہے، یہ کیا ہے، یہ کیا ہے، یہ کیا ہے، یہ کیا، آگے پیچھے ساری، ہر چیز، سارے اسماء. اور پھر اس کے بعد چند فعل سکھا دیتی تھی. پھر میں کہتی تھی ان کو جوڑو، اور وہ سینٹینس بننے شروع ہو جاتے تھے. تو آپ اپنے بچوں کو مونٹیسری میں بھیجتے ہیں، بہت اچھی بات ہے، اس میں نئی نئی چیزیں سیکھتے ہیں. لیکن میں سمجھتی ہوں ہر ماں کو مونٹیسری کا کورس خود بھی کر لینا چاہیے، تاکہ وہ اسکول جانے سے پہلے بھی بچوں کو بہت کچھ سکھا سکے. اور اس میں آپ دیکھیں چھوٹے چھوٹے فلیش کارڈز وغیرہ بنے ہوتے ہیں، بعض اوقات چیزیں ہوتی ہیں. اچھا، اب مثلاً آپ ان کو لے جائیں کسی گروسری شاپ پہ، آپ وہاں کھڑے ہو کے ساری سبزیوں کے نام سکھائیں. فروٹ شاپ پہ چلے جائیں، ڈرائی فروٹ شاپ پہ چلے جائیں. بچوں کو شوق ہوتا ہے نا بازار شاپنگ وغیرہ کرنے کا، تنگ بھی کرتے ہیں، پھر کہتے ہیں یہ بھی لے دو یہ بھی. لیکن پہلے سے سکھا کے جائیں نا، آج ہم صرف یہ لیں گے اور باقی ہم سیکھ کے آئیں گے. یہاں بھی مواقع ہیں، لیکن جیسے باہر تو مالز ہوتے ہیں، اور مالز میں تو بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں، تو جو چیزیں سامنے ہیں ان سب کے نام آنے چاہیے. اب افسوس یہ کہ ہمیں رشتوں کے نام نہیں آتے. ہر کوئی آنٹی ہے، پھوپھی بھی آنٹی ہے، خالہ بھی آنٹی، اماں کی دوست بھی آنٹی، سارے ہی آنٹی ہیں. کسی کو ہم خالہ نہیں کہنا جانتے، کسی کو پھوپھی نہیں کہنا جانتے، کسی کو چاچی نہیں کہہ سکتے، کسی کو تائی نہیں کہہ سکتے. کتنا پیارا ہے ہمارا کلچر کہ اس میں سارے رشتوں کے نام ہیں. تو رشتوں کے نام لینے میں بہت کلوزنس آ جاتی ہے، ایک اپنائیت فیل ہوتی ہے. اور جب آپ آنٹی کہہ دیتے ہیں تو بس پھر وہ ایک اسپیس آ جاتی ہے. تو اس لیے رشتوں کے نام، چیزوں کے نام. تو آپ دیکھیں گے کہ آپ کے بچے کے لیے اگلی پڑھائی بہت آسان ہو جائے گی، بہت کچھ سیکھ کے اسکول جائے گا، جہاں چاہیں گے ایڈمیشن ملے گا. ہم نے سارا زور سفارشوں پہ رکھا ہوا ہے، اور کچھ نہیں خود سکھاتے کہ سب کچھ اسکول ہی سکھا دے ان کو. آپ نے پھر کیا صدقہ جاریہ کمانا ہے. اور پھر آپ دیکھیں کہ علم ہی سے اللہ کی خشیت ملتی ہے، علم سے ہی جنت کا راستہ آسان ہوتا ہے. حدیثیں یاد آ رہی ہوں گی آپ کو. اور فرائض کی ادائیگی کے بعد
سب سے افضل عمل علم کا حاصل کرنا ہے. امام شافعی کہتے ہیں فرائض کو ادا کرنے کے بعد سب سے افضل کام علم حاصل کرنا ہے. علم ہی دل کی زندگی ہے. یہ بہت سی خواتین اکثر ڈپریسڈ رہتی ہیں, تو میرے پاس جب آتی ہے تو مجھے بتاتی ہے میرا دل ہر وقت پریشان رہتا ہے. وجہ کیا ہے؟ نہیں پتا وجہ کیا ہے. وجہ یہ ہے کہ دل کی غذائی نہیں آپ دے رہے. آپ نے علم سے اپنا رشتہ ہی کاٹا ہوا ہے. نہ کچھ پڑھتی ہیں, نہ کچھ سنتی ہیں, نہ کسی علم کی مجلس میں جاتی ہیں. آپ پریشان نہ ہو تو کیا ہو, آپ کو ہونا ہی چاہیے. آپ کی قسمت میں ہی پریشانی ہے پھر, کیونکہ آپ علم نہیں حاصل کر رہی. علم کب تک حاصل کرنا چاہیے؟ موت تک. ہم تو پہلے ہی ریٹائر ہو کے بیٹھ گئے. علم سے کوئی ریٹائرمنٹ نہیں ہوتی. علم دل کی زندگی ہے, اور کمزور سے کمزور, بیمار سے بیمار, بوڑھے سے بوڑھا انسان اگر سیکھتا رہے, سکھاتا رہے تو اس کو پریشانیاں چھوڑ دیتی. پریشانیاں بیچاری آ ہی نہیں سکتی پھر پاس, اس کے پاس تو وقت ہی نہیں ہمارے لیے, ہمیں یہ انٹرٹین ہی نہیں کرتی. میرے سسر تھے, اللہ تعالیٰ ان پہ اپنی رحمت کرے, انہوں نے کبھی اینک نہیں لگائی تھی, لیکن وہ کتاب کو اس طرح کر کے دیکھ کے پڑھ رہے ہوتے تھے. بالکل بوڑھے ہو چکے تھے, آہستہ آہستہ تھوڑا بھولنے بھی لگ گئے تھے. لوگوں کا نہیں اتنا پتا ہوتا تھا, لیکن کتاب کا ساتھ نہیں چھوڑا آخر تک. انہیں کسی سے گلا شکوہ تھا ہی نہیں. میں نے کبھی نہیں دیکھا, میں ان کی بہت عزت اور قدر کرتی تھی کیونکہ علم والے بھی تھے نا, رشتہ تو تھا ہی لیکن علم والے تھے. تو میں سب چیزیں چھوڑ کے جب وہ گھر آتے تھے میں جا کے پاس بیٹھ جاتی تھی, تو میں ان سے سوال کرتی رہتی تھی مختلف, جو پڑھا ہوتا تھا یا لوگوں کے سوال ہوتے تھے تو بہت اچھے اچھے جواب دیتے تھے, مختصر لیکن بہت اچھے. تو میں گواہی دیتی ہوں کہ آج تک میں نے ان کی زبان سے نہ کسی کی غیبت سنی, نہ کسی کا شکوہ سنا, نہ کسی سے ناراضگی, نہ کسی سے کچھ نہیں. اپنے کام سے کام اپنا پڑھا کے آتے ہیں اور آ کے پھر گھر میں کتاب. جو بزرگ اس طرح اپنا بڑھاپا گزارتے ہیں وہ دلوں میں محبت رکھتے ہیں, اور جو ہر وقت منہ بسورے رکھتے ہیں ان کی اولاد بھی ان سے تنگ ہو جاتی ہے. وہ کہتی ہے پتہ نہیں کہاں چھوڑ آئے ان کو. تو اس لیے زندگی ایک جیسی نہیں رہتی. آپ کی یہ جوانی ہمیشہ نہیں رہے گی, یہ بہت جلدی وقت گزر جائے گا, لیکن ایک وقت آئے گا پھر آپ کو اگر عادت نہیں نا پڑھنے لکھنے کی, آپ کو علمی مجالس کے اندر جانے کی عادت نہیں نا, تو پھر آپ کو تو پہاڑ توڑنے جیسا کام لگے گا نکلنا. تو کچھ بھی ہو, ہاتھ پکڑ کے نکلیں, اسٹک پکڑ کے نکلیں, کچھ کریں, کوئی اپنی جمع پونجی خرچ کر کے ٹرانسپورٹ کا انتظام کر لیں, علم کی مجالس سے پہنچیں. آپ کے دل کی زندگی آگے, کیونکہ جب دل زندہ ہوتا ہے تو انسان زندہ ہو جاتا ہے. اور کھانے پینے سے زیادہ علم کی ضرورت ہے, دوائیوں سے زیادہ علم کی ضرورت ہے انسان کو. امام احمد کہتے ہیں کہ آدمی کو کھانے پینے کی دن میں 1-2 دفعہ ضرورت پڑتی ہے, جبکہ اسے علم کی ضرورت اتنی دفعہ پیش آتی ہے جتنی اس کی سانسوں کی تعداد ہے. یعنی ہر لمحے تو ہمیں کچھ نہ کچھ ڈیسائیڈ کرنا ہوتا ہے, اور اس کے لیے ہمیں علم چاہیے ہوتا ہے. ابن قیم کہتے ہیں اللہ تعالیٰ نے دلوں کے لیے علم کو ایسے بنایا جیسے زمین کے لیے بارش بنائی. تو جس طرح زمین کی زندگی بارش کے بغیر نہیں ہو سکتی, اسی طرح دل کی زندگی علم کے بغیر نہیں ہو سکتی. ابن قیم کہتے ہیں علم سے محبت کرنا خوش نصیبی کی علامتوں میں سے ہے. یعنی خوش قسمت انسان ہے وہ جس کو علم سے محبت ہو, اور علم سے نفرت کرنا بدبختی کی علامتوں میں سے ہے. یعنی مجھ سے نہیں پڑھا جاتا, میں نے نہیں پڑھنا, یہ بدبختی ہے انسان کی. وہ کسی کام کا انسان نہیں جس کو علم کا شوق نہیں. شیخ الاسلام ابن تیمیہ کہتے ہیں ایمان اور علم کی نعمت کے سوا دنیا کی کوئی اور نعمت آخرت کی نعمت کے مشابہ نہیں, یعنی یہ جنت کی نعمتوں میں سے ہے. ابن قیم کہتے ہیں اگر علم حاصل کرنے میں اللہ رب العالمین کے قرب اور عالم ملائکہ سے مل جانے کے علاوہ کوئی اور بات نہ بھی ہوتی تو اتنا ہی شرف اور فضیلت کافی ہے کہ دنیا اور آخرت کی عزت اسی کے ساتھ معلق ہے, لٹکی ہوئی ہے, اسی کے ساتھ مشروط ہے. علم کے راستے میں فوت ہونا کیسا ہے؟ حسن خاتمہ کی علامت ہے. حافظ ابن عبد البر کہتے ہیں جو شخص علم حاصل کرتے ہوئے فوت ہو گیا تو یہ اچھے خاتمے کی علامات میں سے ہے, کیونکہ یہ ایک عظیم اطاعت کے کام پر فوت ہوا ہے. آپ میں سے کچھ لوگوں نے میری والدہ کو دیکھا ہوگا, ماشاءاللہ 78 ایئرس کی تھی, اور ایک کے بعد ایک کورس جوائن کر لیتی تھی, اور آخری دن بھی یعنی بیمار ہونے سے ایک دن پہلے بھی وہ کلاس میں تھی. علم کا شوق ان کو لگ گیا اپنے بڑھاپے میں. اب اس زمانے میں ایسا تو نہیں ہوتا کہ انسان بہت فٹ ہوتا ہے اور بہت پرفیکٹ ہوتا ہے, بہت ساری مشکلات ہوتی ہیں, بیماریاں اور کمزوریاں, لیکن انہوں نے کسی چیز کو آڑے نہیں آنے دیا. آخر تک کلاسز اٹینڈ کرتی رہی, اور نوٹس بھی بناتی تھی, اور سیکھتی بھی تھی, اور پھر پوچھتی بھی تھی. مجھے کبھی کہتے فرحت دیکھو میں نے تو ابھی یہ بات پڑھی ہے اور میں نے تو یہ کیا ہی نہیں ہے, تو اب کیا کروں. تو مجھے اتنی خوشی ہوتی تھی کہ جو پڑھ رہی ہیں پھر وہ ساتھ کرنا بھی چاہتی.
کیونکہ علم کو عمل کی نیت سے ہی پڑھنا چاہیے اور فائدہ پہنچانے کی نیت سے، کیونکہ علم نافع جو ہے وہ زندگی میں تو فائدہ دیتا ہے، مرنے کے بعد بھی دیتا ہے، کیونکہ جب انسان فوت ہو جاتا ہے تو جو چیزیں صدقہ جاریہ بنتی ہیں ان میں سے ایک علم نافع ہے، یا نیک اولاد جو انسان کے لیے دعا کرتی ہے، یا وہ مال جو انسان خیر کے راستے میں لگاتا ہے۔ یہاں یہ بات یاد رکھیں کہ شیطان لوگوں کو علم حاصل کرنے سے روکتا ہے، اس کو مشکل بنا دیتا ہے۔ علامہ ابن الجوزی کہتے ہیں جان لو کہ ابلیس کا لوگوں پر سب سے پہلا دھوکہ یہ ہے کہ وہ ان کو علم سے روکتا ہے، کیونکہ علم نور ہے۔ پھر جب وہ ان کے علم کے چراغوں کو بجھا دیتا ہے تو ان کو اندھیروں میں جیسے چاہے ٹھوکریں لگواتا ہے۔ یعنی جب انسان علم کے راستے پہ چلتا ہے مشکلات تھوڑی آتی ہیں، لیکن پھر کیا ہوتا ہے، انسان اگر ثابت قدم رہے تو روشنی میں آ جاتا ہے۔ ابن حبیرہ کہتے ہیں شیطان کی چالوں میں سے یہ ہے کہ وہ اللہ کے بندوں کو قرآن کے غور و فکر سے، تدبر سے نفرت دلاتا ہے، کیونکہ وہ جانتا ہے کہ غور و فکر کی صورت میں ہدایت حاصل ہو جائے گی، اور ہدایت مل گئی تو بس پھر میرے ہاتھ سے نکل گیا۔ یہ علم سے محرومی کی 6 وجوہات ہوتی۔ نمبر 1، علم سے متعلق سوال چھوڑ دینا، سوال نہ کرنا۔ دوسری وجہ خاموش نہ رہنا، کان نہ لگانا، توجہ سے نہ سننا۔ تیسری وجہ فہم کی خرابی، کوئی بات سمجھ کے نہ دینا، سمجھ نہ آنا۔ چوتھی وجہ حفظ نہ کرنا، یعنی نہ لکھنا اور نہ بعد میں جا کے اس کو ریوائز کرنا۔ پانچویں وجہ اس کی نشر و اشاعت نہ کرنا، اس کی تعلیم نہ دینا اور اس پر عمل نہ کرنا۔ تو جو علم کا ذخیرہ کرتا ہے اور اسے پھیلاتا نہیں، اللہ اس کو علم کے بھول جانے میں مبتلا کر دیتا ہے، اور یہ پورا پورا بدلہ ہے۔ مثلاً آپ کی شادی ہوئی، آپ کو سسرال سے گولڈ ملا، آپ کو امی کی طرف سے ملا، آپ نے سارا لے جا کے لاکر میں رکھ دیا۔ اب نہ اس کو آپ پہنتے ہیں نہ اس کو آپ دیکھتے ہیں، بس وہ لاکر میں بند ہے۔ کوئی فائدہ ہے ایسی جیولری کا جس پہ ہر سال صرف آپ زکوٰۃ دے رہے ہیں؟ اسی طرح آپ نے ایک کورس کیا، دوسرا کیا، سارا کچھ دل میں رکھ کے لاک کر دیا، لاکر میں آپ وہ نہ کسی کو سکھاتے ہیں، نہ کچھ بتاتے ہیں، نہ کچھ خرچ کرتے ہیں۔ کوئی فائدہ؟ بخیل انسان تو ویسے اللہ کا ناپسندیدہ انسان ہوتا ہے، چاہے مال میں ہو چاہے علم میں ہو۔ تو بہرحال آدم علیہ السلام کو وہ علم دیا گیا جو خلافت کے لیے ضروری تھا، کیونکہ کامیاب خلیفہ کے لیے 2 چیزوں کا ہونا ضروری ہے۔ نمبر 1 کہ اس کے پاس اتھارٹی ہو، اور نمبر 2 کہ اس اتھارٹی کو استعمال کرنے پر قادر بھی ہو، جو علم کے ساتھ ہی ہوتا ہے انسان۔ یعنی اتھارٹی تو ہے لیکن علم نہیں ہے، لہٰذا آپ دیکھیں کہ پھر خراب لیڈر کرتے کیا ہیں، جن کے پاس علم نہیں ہوتا، خود بھی گمراہ ہوتے ہیں، لوگوں کو بھی کرتے ہیں۔ پھر یہ ہے کہ امتحان لینے کا جواز موجود ہے قرآن میں، یہ جو آپ کے ٹیسٹ لیتے ہیں تو اس کا جواز موجود ہے، اور چیلنج دینے کا بھی جواز موجود ہے۔ انبئونی باسماء ہؤلاء ان کنتم صادقین۔ اب فرشتوں کو تو آتا ہی کچھ نہیں تھا، پیپر بلینک، اب کیا کریں، غلط سلا جواب نہیں دیا۔ کچھ لوگ ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں کچھ بھی لکھ دو، ٹیچر نے کون سا پڑھنا ہے، 2-4 نمبر مل جائیں گے۔ یہ دھوکا ہوتا ہے، ایسے نہیں کبھی کریں۔ فرشتوں کا جواب سنیں، قالوا سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم۔ انہوں نے کہا تو پاک ہے، ہم کچھ نہیں جانتے سوائے اس کے جو تو نے ہمیں سکھا دیا، بے شک تو خوب علم رکھنے والا، بہت حکمت والا ہے۔ یہ فرشتوں کی عاجزی ہے، فرشتوں کا ادب ہے۔ انہیں اپنی کم علمی کا احساس ہو گیا، اپنے عجز کا، بے بسی کا احساس ہو گیا، تو انہوں نے آدم علیہ السلام کی فضیلت اور خلافت کے حقدار ہونے کا اعتراف کر لیا، اور ادب کے ساتھ کہا سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا۔ ہم تیری عظیم تسبیح بیان کرتے ہیں، ہر کمال کے ساتھ تیرا وصف بیان کرتے ہیں، تجھے ہر نقص سے پاک قرار دیتے ہیں، ہمارے پاس علم نہیں ہے۔ لا عالم، یہ فرشتوں کی صفت ہے۔ سب سے پہلے فرشتوں نے اس کا اعتراف کیا تھا، کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے علم کا احاطہ تو کیا ہی نہیں جا سکتا۔ آیت الکرسی میں آتا نا وَلَا يُحِيطُونَ بِشَيْءٍ مِّنْ عِلْمِهِ إِلَّا بِمَا شَاءَ، کہ لوگ اس کے علم کا احاطہ کر ہی نہیں سکتے مگر جتنا وہ چاہے، جس کو جو چاہے جتنا چاہے سکھا دے، دیٹس اٹ۔ ہر شخص ہر چیز نہیں سیکھ سکتا، فرشتہ نہیں سیکھ سکتے ہر چیز، تو ہم تو پھر انسان ہیں۔ تو ہم آپ کی تسبیح کرتے ہیں، ہم آپ کا وصف بیان کرتے ہیں، علم کے ساتھ، قدرت کے ساتھ، قوت کے ساتھ، حکمت کے ساتھ۔ آپ علم والے ہیں، حکمت والے ہیں، اور ان ساری صفات سے آپ کو پاک قرار دیتے ہیں جو اس کے برعکس ہیں، جو انسانوں کے اندر ہے، جیسے نیند ہے، موت ہے، محتاجی ہے، کمزوری ہے، بڑھاپا ہے، یہ سب کچھ اللہ کے ہاں نہیں ہے۔ ان ساری کمزوریوں سے اللہ کو پاک قرار دیتے ہیں۔
ہم تو صرف وہی جانتے ہیں جو تو نے ہمیں سکھایا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا, اور آپ کو وہ سکھایا جو آپ نہیں جانتے تھے, اور آپ پر اللہ کا بہت بڑا فضل ہے. تو اس آیت سے یہ بات پتہ چلتی ہے کہ فرشتوں کے پاس صرف وہی علم ہے جو اللہ نے انہیں سکھایا, جس کام پر وہ مامور ہیں. مثلاً بادلوں کا فرشتہ بادلوں کے بارے میں خوب جانتا ہے, بجلی کڑکنے کا اس کو پتا ہے. رات ایک فرشتے کا نام بھی ہے, سورۃ رات بھی ہے. پانی کا فرشتہ پانی پہ مامور ہے, اس کی معلومات تو رکھتا ہے, لیکن وہ باقی چیزوں کے افعال اور خواص سے لا علم ہے, بے خبر ہے. انسان کو ان ساری چیزوں کا سرسری علم دے دیا گیا, پھر اس پہ چھوڑ دیا گیا کہ اب وہ مزید تحقیق کرے, کوشش کرے, مسخر کرے اور جانے, استعمال میں لائے, کیونکہ اب وہ زمین میں اللہ کی طرف سے بھیجا گیا ہے. زمین اس کے لیے بنائی گئی. خلق لکم ما فی الارض جميعا, اب اس کو استعمال کرو, اب اس کو پڑھو, سیکھو, غور کرو, ریسرچ کرو, آگے بڑھو. زمین تمہارے لیے ہے. اب اس میں آپ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو علم دیا, اور فرشتوں کے بارے میں کیا فرمایا کہ ان کو انسان کے مقابلے میں کم علم دیا گیا. اسی بنا پر انسان کی فضیلت ثابت ہو گئی کس پر؟ فرشتوں. تو فرشتوں کا اللہ کے علیم اور حکیم ہونے کا اقرار بھی اس آیت میں موجود ہے. انک انت العلیم الحکیم, بے شک آپ ہی علم والے ہیں, آپ ہی حکمت والے ہیں, آپ کو سب پتا ہے. کیونکہ پیچھے اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا نا, انی اعلم ما لا تعلمون, مجھے پتا ہے جو تمہیں نہیں پتا. اس کا انہوں نے اقرار کر لیا. انک انت العلیم الحکیم, واقعی آپ ہی سب جانتے ہیں, آپ علم والے بھی ہیں اور حکمت والے بھی ہیں. اور یہ اللہ تعالیٰ کے دونوں نام بھی ہیں. اللہ تعالیٰ ایسا العلیم ہے جس نے علم کے ساتھ ہر چیز کا احاطہ کیا ہوا ہے. پوری کائنات میں کوئی ایک چیز بھی اللہ کے علم سے چھپی ہوئی نہیں. وہ ہر چیز کو جانتا ہے, اس کے اندر باہر کو ہر چیز سے واقف. اللہ کا سارا علم لکھا ہوا بھی ہے لوح محفوظ میں. یعنی اللہ تعالیٰ کے پاس تو ہے علم, لیکن وہ سارا علم جو ہے لکھا ہوا بھی ہے. قد احاط اللہ بکل شیء علما, اللہ نے علم کے ساتھ ہر چیز کا احاطہ کر رکھا ہے. نہ زمین میں, نہ آسمان میں, نہ کائنات میں کہیں کوئی ذرے برابر بھی چیز نہیں جو اللہ سے چھپی ہوئی ہو. عالم الغیب والشہادہ ہے, یعلم السر وما اخفا, سر, راز, چھپی ہوئی چیزوں کو بھی جانتا ہے, اور اس سے بھی زیادہ جو چھپی اس کو بھی جانتا ہے, رازوں سے بھی آگے جانتا ہے, دلوں کے حال جانتا ہے. الحکیم, حکمت والا ہے. حکمت کیا چیز ہوتی ہے؟ ہر چیز کو اس کے مقام پہ رکھنا. آدم کو اس کے مقام پہ رکھا, فرشتوں کو اس کے مقام پہ رکھا, تو کوئی مخلوق اس کی حکمت سے باہر نہیں. اور اسی لیے اللہ تعالیٰ کے تمام اقوال, تمام افعال, تقدیر, شریعت, سب میں حکمت ہے. کس کس چیز میں؟ قول, فعل, تقدیر, شریعت, ہر چیز کے اندر حکمت ہے. اس لیے کسی کو بھی یہ حق حاصل نہیں کہ وہ اللہ تعالیٰ پر اعتراض کرے اور اللہ تعالیٰ سے کہے کہ یہ کیوں آپ نے کر دیا اور ایسا کیوں کیا, یا یہ سوچے کہ یہ تو نہیں ہونا چاہیے. اب کوئی یہ سوچے اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو کیوں نہیں علم دیا, تو اس کا کیا جواب ہے؟ انک انت العلیم الحکیم. اللہ کی حکمت کا تقاضا ہے کہ وہ سب کو سب کچھ نہ دے, جس کو جو چاہیے, جتنی ضرورت ہے اتنا اس نے دے رکھا ہے, اس میں کمی نہیں کی. تو اس آیت سے کچھ اور باتیں بھی پتہ چلتی ہیں. ایک تو یہ کہ فرشتے بولتے بھی ہیں, کلام کرتے ہیں, سوال جواب کرتے ہیں, عقل رکھتے ہیں. دوسرا یہ کہ فرشتے انتہا درجے کی اللہ تعالیٰ کی تعظیم کرتے ہیں, تسبیح اور تقدیس بیان کرتے ہیں, اپنی کم علمی کا اعتراف کرتے ہیں. اور ہمیں یہ بات فرشتوں سے سیکھنی چاہیے کہ جس چیز کا علم نہ ہو, جس بات کا علم نہ ہو, اس کے بارے میں رائے مت دیں. یاد رہے گی یہ بات, کیا کہا میں نے؟ جس بات کا علم نہ ہو اس کے بارے میں رائے نہ دیں, اوپینین نہ دیں. بعض اوقات لوگ مجھ سے پوچھتے ہیں فلاں اسکالر کے بارے میں آپ کی کیا اوپینین ہے, اور میں خاموش رہتی ہوں کیونکہ میں پرسنلی نہیں جانتی. میں کیا کہوں؟ جتنا آپ کو پتا ہے اتنا ہی مجھے پتا ہے. آپ کو بھی یوٹیوب سے پتا ہے, مجھے بھی یوٹیوب سے ہی پتا ہے. اب مجھے بولنے کی ضرورت نہیں. ہو سکتا ہے میں کوئی نیگیٹو بات کہہ دوں تو کیا ضرورت ہے, اور ہو سکتا ہے میں حد سے زیادہ تعریف کر دوں تو کیا ضرورت ہے.
اوپینین نہیں دینے چاہیے. ہر ایک کے بارے میں اچھا گمان رکھیں کہ اوپینین نہیں. تو جس آدمی سے بھی علم کی کوئی بات پوچھی جائے اور وہ اس کو نہ جانتا ہو تو اس کے لیے واجب ہے کہ وہ فرشتوں، انبیاء اور قابل علماء کی پیروی کرتے ہوئے کہے اللہ ہی بہتر جانتا ہے، میں نہیں جانتا، آئی ڈونٹ نو. قرآن مجید میں آتا ہے وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ كُلُّ أُولَئِكَ كَانَ عَنْهُ مَسْئُولًا. ایسی بات کے پیچھے مت پڑو جس کا تمہیں علم نہیں، کیونکہ اس کے متعلق کان، آنکھ اور دل سب سے باز پرس ہوگی. مسروق کہتے ہیں کہ ایک شخص نے قبیلہ کندہ میں حدیث بیان کرتے ہوئے کہا قیامت کے دن ایک دھواں اٹھے گا جو منافقین کی سماعت و بصارت کو ختم کر دے گا، لیکن مومن پر اس کا اثر صرف زکام جیسا ہوگا. وہ کہتے ہیں کہ اس کی بات سن کے ہم بہت گھبرائے. مسروق حضرت عائشہ کے شاگرد تھے. وہ کہتے ہیں میں ابن مسعود کی خدمت میں حاضر ہوا، وہ ٹیک لگا کے بیٹھے تھے. یہ سن کر وہ بہت ناراض ہوئے اور سیدھے ہو کے بیٹھ گئے اور فرمایا جو شخص علم رکھتا ہو وہ تو بیان کرے، اور جو علم نہ رکھتا ہو وہ کہے اللہ بہتر جانتا ہے. اور بے شک یہ بھی علم ہے کہ انسان جس بات کو نہ جانتا ہو تو کہہ دے میں نہیں جانتا، یہ کہنا بھی ایک علم ہے. ٹھیک ہے، تو آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے. اب آپ نے اس پر غور و فکر کرنا ہے، اور جو کچھ آپ کر رہے ہیں نا اس وقت، بڑے خوش قسمت ہیں آپ لوگ کہ دن رات پڑھنے سے تعلق. اور اگر آپ پڑھنے میں سستی کر رہے ہیں تو سستی دور کر لیں، اس کام کو عبادت سمجھ کے کریں، اور اس میں آپ کا شرف ہے، آپ کی عزت ہے، اس کو نہیں چھوڑنا. ٹھیک ہے استاذہ، جب آپ نے جو علم حاصل کرنے کی بات کی نا کہ اس کی کوئی ایج نہیں ہوتی، تو میرے ذہن میں دو باتیں آئیں. کچھ لوگوں کو بہت سارا شوق ہوتا ہے کہ کچھ پڑھتے رہیں نا، اور آبویسلی جب آپ کچھ پڑھ رہے ہوتے ہیں تو وہ فری میں نہیں ہوتا. تو اکثر جب لوگوں کو شوق ہوتا ہے اور وہ جب بتاتے ہیں کہ میں نے یہ چیز کرنی ہے تو اس کی ظاہر ہے کچھ اماؤنٹ لگے گی، تو لوگ ایک دم سے اس کو ڈی موٹیویٹ کر دیتے ہیں کہ اتنے پیسے تم اس سرٹیفکیشن پہ خرچ کرو گی، مطلب اتنے لاکھ کی کیا ضرورت ہے. تو میرے خیال میں اگر ہم اتنا کچھ خرچ ویسے ہی کر رہے ہوتے ہیں لائف میں، تو وائی ناٹ کہ ہم ایک فائدہ مند چیز سیکھ لیں جس سے ہم اپنی امت کو فائدہ پہنچا سکیں. دوسرا، میں کیونکہ یہاں پہ اتنی ساری گرلز ہیں تو آئی ریمبر کہ جب میری شادی ہونی تھی تو میری ماما نے، اللہ تعالیٰ ان کو جنت میں جگہ دے، جب میرا رشتہ آیا تو انہوں نے سب سے پہلے پوچھا اس کو پڑھنے کا بہت شوق ہے تو شادی کے بعد یہ پڑھتی رہے گی؟ تو انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے یہ پڑھتی رہے گی. تب میری ماما نے رشتہ دیا تھا، اور ایسا ہی ہوا کہ انہوں نے یہ چیز کو قدر کی، اور میں ابھی تک کچھ نہ کچھ مطلب مجھے کیونکہ شوق ہے، آئی کی ناٹ اسٹے مطلب ایمٹی مائنڈیڈ، کیونکہ وہ بیماری بن جاتی ہے پھر اگر آپ بہت خالی بیماری بنتی ہے. جہالت خود بیماری ہے اور جاہل کو بیمار کر دیتی ہے. اور علم ایسی چیز نہیں جو ایک دفعہ آپ نے ڈگری لے لی تو وہ اندر رہ گیا، وہ بھول جاتا ہے، وہ نکل چکا ہوتا ہے، اسے پھر لانا ہوتا ہے. کلینکل ڈپریشن کے بارے میں بھی ہے کہ اف یو ہیو کلینکل ڈپریشن دین آپ اپنے بچپن میں جھانکیں کہ آپ کو کس سبجیکٹ کا شوق تھا اور اس کو پڑھنا شروع کر دیں، تو اٹ ہیلپس بیسیکلی. السلام علیکم استاذ جی. کل میں جو ابھی ہمارے پاکستان کے پریزیڈنٹ ہیں ان کی ایک وہ دیکھ رہی تھی ویڈیو جس میں انہوں نے بتایا کہ وہ اینولی 40 to 50 بکس پڑھتے ہیں ہر ہفتے ایک کتاب، اور اس میں سے یعنی موسٹ امپورٹنٹ 10 جو تھی ان کا وہ بتا رہے تھے کہ میں ریکمینڈ کر رہا ہوں کہ پڑھیں. تو میں اس کو بھی دیکھتے ہوئے میں بھی یہی سوچی تھی، میں نے کہا کہ مطلب اگر ہم صرف یہ بہانہ بنائیں کہ ہم مصروف ہیں یا ہمارے اتنے کام ہیں اور ہمیں پڑھنے کا ٹائم نہیں ملتا، تو ان لوگوں سے زیادہ مصروف کون ہوتا ہے؟ بالکل. تو کوئی مطلب ہم بہانہ نہیں کر سکتے. کاش یہ بات ہمیں سمجھ آ جائے نا. ہمارے پاس وقت ہے، ہمارا وقت لغویات میں جاتا ہے، فضول باتوں میں، گپ شپ میں، بس دل کو ادھر ادھر خوش کرتے رہتے ہیں، حالانکہ اس سے بہتر چیزیں ہیں خوش ہونے کی. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.